السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ دین میرا سیدھا راستہ ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ تو یہ دین اور یہ قرآن میرا سیدھا راستہ ہے، تو اگر منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہو تو اسی دوستو جرنیلی سڑک پر چلتے رہو، ایک نہ ایک دن تم منزل تک ضرور جا پہنچو گے۔ دوستو، اس جرنیلی سڑک کو چھوڑ کر ان پکڑنیوں پر ہرگز نہیں چلو جو لوگوں نے اپنی اپنی خواہشات اور اپنے اپنے خیالات سے خود دوستو بنا رکھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا خط کھینچا اور فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر اس کے دائیں بائیں اور خطوط کھینچے اور فرمایا کہ یہ سبل ہیں، یعنی وہ راستے ہیں جن پر چلنے سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ ان میں سے ہر راستے پر ایک شیطان مسلط ہے جو لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹا کر اس طرف بلاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہی آیت کریمہ پڑھی۔ دوستو، قرآن کریم تو اس لیے نازل ہوا تھا کہ لوگ اپنے خیالات اور اپنی مرضیات اور نظریات و افکار کو قرآن کریم کے تابع ڈھالیں، لیکن لوگوں نے یوں کیا کہ بجائے اس کے کہ اپنے خیالات کو قرآن مجید کے مطابق ڈھالنے کی، بنانے اور سنوارنے کی کوشش کرتے، الٹا انہوں نے دوستو قرآن کریم کو اپنے خیالات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش شروع کر دی۔ جیسا کہ کسی شاعر نے دوستو یوں کہا ہے، ہوئے کس قدر بے توفیق فقیہان حرم، ہوئے کس قدر بے توفیق فقیہان حرم، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اسی سے فرقے پیدا ہوتے ہیں دوستو، اسی سے گمراہیاں جنم لیتی ہیں، اسی سے مختلف راستے نکلتے ہیں، اور یہی آج امت کی کمزوری اور مغلوبیت کا بڑا سبب ہے دوستو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قربانیوں سے ایک امت کو تیار کیا تھا۔ اس امت کا ہر فرد امتی ہونے کے جذبے سے سرشار تھا۔ ان میں سے کوئی فارس کا رہنے والا تھا دوستو، کوئی حبشہ کا، کوئی روم کا باشندہ تھا، اور کوئی نینوا کا، کسی کا قبیلہ غفار سے تعلق تھا اور کسی کا دوس سے، کسی کا اموی سے، اور کوئی تائی تھا، کوئی ازدی تھا اور کوئی جاسمی تھا دوستو۔ لیکن جو کوئی بھی تھا، جہاں کہیں کا بھی تھا، جس قبیلے کا بھی تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے پر فخر کرتا تھا دوستو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی سمجھتا تھا۔ دوستو، آج امت ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے، ہر شخص اپنے رائے پر ڈٹا ہوا ہے اور اسی کو حق سمجھتا ہے۔ ہر شخص نے اپنے 1.5 اینٹ کی مسجد کی الگ دوستو 1.5 اینٹ کی مسجد کو الگ بنا لیا ہے اور اسی میں مگن ہے۔ اب اگر کوئی چاہے کہ دوبارہ ہمارے اندر امت پناہ پیدا ہو جائے تو اس کی صرف دوستو ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ذاتی خیالات اور نظریات کو چھوڑ کر قرآن کی بالادستی قبول کر لی جائے۔ یہ طے کر لیا جائے کہ ہمیں عبادت اور ریاضت میں، سیاست اور ثقافت میں، معاشرت اور معیشت میں، شادی اور غمی میں دوستو، غرضے کے ہر معاملے میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ بس اس طریقے سے امت پناہ پیدا ہو سکتا ہے، اور بھیڑوں کا یہ بکھرا ہوا گلہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن سکتا ہے دوستو۔ اس سے ہٹ کر اگر ہم نے کوئی بھی کوشش کی تو وہ اتحاد کی بجائے ہمارے مزید انتشار کی طرف لے جائے گا، وہ ہمیں مزید انتشار کی طرف دوستو لے جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو امت بن کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، فرقہ بازی اور امت کے ٹوٹنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں جڑ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔